نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون صدق اللہ العظیم۔ منافقین کے تذکرے اور تعارف میں کل کی گفتگو میں پہلی بات آپ نے یہ سماعت فرمائی تھی کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم اللہ کی ذات پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب پہلی آیت میں رب العالمین نے ان کے اس دعوے کی تردید فرمائی ہے وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے ان میں ایک ان کی دوسری خاصیت کا ذکر ہے۔ وہ خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے سوچ کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو یعنی صحابہ کرام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اپنے طور پر خوش ہوتے ہیں، بغلے بجاتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے لیا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ وہ نہ اللہ کی ذات کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، کہ نبی جو ہے وہ رب العالمین کا نائب ہوتا ہے اور وحی کا دور ہے، اللہ وحی کے ذریعے ان کی ایک ایک بات کھول کر بتا رہے ہیں، تو ایسی حالت میں بھلا وہ کب دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اور یہ دھوکے کی سوچ رکھنا اتنی بڑی جہالت ہے کہ اللہ کی ذات کہتے ہیں وما یشعرون، شعور اصل میں کہتے ہیں حواس خمسہ کے ذریعے کسی چیز کا ادراک کر لینا، یعنی اللہ نے انسان کے وجود میں جو پانچ حواس رکھے ہیں نا، دیکھ لیا، سن لیا، سونگھ لیا، چکھ لیا، ہاتھ لگا کے محسوس کر لیا۔ اب ان چیزوں سے آدمی کسی چیز کو پرکھ لیتا ہے، دیکھ کر بھی یقین ہو جاتا ہے، سن کر، چکھ کر، چھو کر، سونگھ کر۔ اب یہ محسوس کرنے کے ادراک ہیں حواس خمسہ۔ اب ان حواس کے ذریعے جو چیز معلوم ہو جاتی ہے، کسی چیز کا جب پتہ چل جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں شعور۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں وما یشعرون، اللہ کی ذات کو دھوکہ دینا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی سوچ رکھنا یا آپ کی جماعت صحابہ کرام کو دھوکہ دینے کی سوچ رکھنا، یہ تو اتنی بڑی جہالت ہے کہ جس طرح کوئی آدمی آنکھوں کے سامنے ایک چیز کو دیکھ رہا ہو اور اس کو جھٹلا رہا ہو، ادراک کے محسوس کر لینے کے بعد اس کو جھٹلا دینا، یہ اتنی بڑی جہالت نہیں ہے کہ جتنی بڑی کندذینی اور جہالت اس بات میں ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچ رکھتا ہو کہ میں ان لوگوں کو دھوکہ دے ڈالوں گا۔ اور مفسرین نے ایک بات یہاں پہ یہ بھی لکھی ہے کہ ان منافقین میں سے یہ ایسے نہیں تھے کہ یہ سمجھتے ہوں کہ اللہ کی ذات کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، رب العالمین کے بارے میں یہ خیال ان کا نہیں تھا۔ اب قرآن پاک نے کوئی کہہ دیا یخادعون اللہ، کہ وہ اللہ کی ذات کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ یخادعون یہ مخادعت سے ہے، معنی یہ ہوگا کہ وہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہی ہیں۔ اب ان کی کوشش کامیاب نہیں ہونی۔ اب یہاں اللہ کی ذات کا ذکر کیوں ہے جبکہ منافقین میں سے شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ میں اللہ کو دھوکہ دے ڈالوں گا؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آگے جھوٹ بولتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے جھوٹ بولتے تھے، اپنی بات کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ وحی کے ذریعے ساری بات کو پھر بعد میں کھول کر ان کو ذلیل و رسوا بھی کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے بارے میں تو کم از کم ان کا یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی ذات کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں کہا کہ اللہ کی ذات کو دھوکہ دیتے ہیں؟ تو اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کے صحابہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، یہ بالکل اس بات کے مترادف ہے کہ وہ اپنے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور سورہ توبہ میں جا کر اس کی ایک مثال بھی قرآن پاک نے ذکر کی ہے۔ کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے، وہ جو کل میں نے اس کا ذکر کیا تھا غزوہ تبوک۔ اب غزوہ تبوک میں یہ ہوا کہ بہت سارے منافقین بھی ساتھ نکل گئے تھے، 30,000 کا جو لشکر گیا تھا، منافقین بھی ساتھ ہی شامل تھے۔
اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے اور دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے وہ ساتھ چلے جاتے تھے، جانا پڑتا تھا۔ اب بہت سارے تو ایسے تھے کہ جنہوں نے مختلف قسم کے عذر اور بہانے اور ہیلے بہانوں سے وہ پیچھے ہی رہ گئے، وہ جہاد میں شامل نہیں ہوئے، لیکن کچھ راستے میں شرارت کرنے کی وجہ سے کی ضرورت پر وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو پہلے ہی بتا دیا تھا، میرے نبی ان کا نہ جاننا ان کا جاننے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ پیچھے رہیں گے، کم از کم پیچھے ہی رہیں گے، لیکن ساتھ گئے تو درمیان میں کوئی اور خباستیں کریں گے، کوئی اور شرارت ان کو سوجے گی، کوئی اور منافقت جو ہے اپنی دکھائیں گے، اس لیے نہ جائیں تو زیادہ ہی بہتر ہے، دفع کریں ان کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ جو بھی منافق آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے عذر پیش کرتا تھا نا، جب حضور واپس تشریف لائے، ایک کہتا تھا یا رسول اللہ فلاں عذر تھا میں نہیں جا سکتا، حضور کہتے تھے چلو ٹھیک ہے، بالکل پوچھتے ہی نہیں تھے کیا ہوا کیوں نہیں، روکنے والی کوئی بات نہیں ہے، ان سے کوئی نہیں پوچھتے تھے۔ لیکن کیا ہوا، انہیں پوچھنے والوں میں قرآن پاک کہتا ہے کہ 3 آدمی اور بھی ہیں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ جو پکے مومن ہیں، پکے صحابی ہیں، حضرت کعب، حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت کعب اور ایک اور تیسرے صحابی ہیں۔ یہ تینوں صحابی پکے صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ اب انہوں نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ کوئی عذر بھی نہیں تھا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوا، یہ ایسی گرفت میں آئے نا، پھر اللہ کی ذات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک اللہ کی ذات تمہاری معافی کا اعلان نہیں کرتے تو میں نہیں چھوڑتا میں۔ اب دیکھیں وہ جو منافق تھے وہ سارے بچ گئے، لیکن جو 3 ایمان والے تھے ان پہ آزمائش آ گئی پھر، اور 40 دن تک وہ اسی مشکل میں رہے، کوئی ان سے بات نہیں کرتا، کوئی بات چیت، کوئی دعا سلام تک نہیں ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ ان کی بیویاں بھی ان کو چھوڑ کے چلی جائیں، بس جب تک اللہ فیصلہ نہیں کرے گا ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے۔ یہ کیوں پیچھے رہے، یہ کیوں جہاد میں نہیں کیے؟ اب یہاں پر مفسرین نے ایک بڑا قیمتی جملہ لکھا ہے، انہوں نے یہاں پہ جملہ یہ لکھا کہ امتحان ہمیشہ جو ہے وہ سچے لوگوں کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں ہوتا۔ منافق جو ہے وہ اس کا امتحان نہیں ہوتا، یہ عشاق کا امتحان ہوا کرتا ہے۔ جو پکے تھے امتحان میں آئے، رب نے پھر اسی موقع پہ ان کی وضاحت کر دی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین ان پہ تنگ ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئے، اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے، اتنے آزمائے گئے، اور پھر میں رب اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی۔ تو یہ ان کا، اب یہ چلے گئے تھے منافق ساتھ، بہت سارے جنگ میں ساتھ شامل تھے۔ اب جب جا رہے تھے نا تو جاتے ہوئے انہوں نے ایک اور حرکت کی ہے، بہت ساری حرکتیں آئیں گی، وہ سورہ توبہ میں ان کا ذکر ہے۔ ایک حرکت جاتے ہوئے یہ کی کہ باتیں کر رہے تھے نا، تو باتوں میں یہ جو منافقوں کی ٹولی تھی یہ ساتھ چل رہے تھے، اور چلتے چلتے ان میں سے ایک کہنے لگا کہ جی پہلے تو بدر میں گئے تھے، وہ اپنے ہی لوگ تھے، عہد میں گئے ہیں تو وہ اپنی برادری قوم کے لوگ تھے، ہم سارے ایک جیسے ہیں، سب کو پتہ ہے کون کیسا ہے، اب تو ہم جو جا رہے ہیں رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے، اور رومیوں کی تو ایک منظم فوج ہے، 2.5 لاکھ فوج ہے، ان سے ہم لڑنے کے لیے جب جا رہے ہیں تو اب پتہ چلے گا۔ اور ایک منافق کہتا ہے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں یہ جو پیٹو ہیں نا، ابھی پیٹو کے ان کو کہا رسول اللہ کے صحابہ کو، یہ تو کھانے کے لوگ ہیں، یہ جو پیٹو ہیں یہ کھانے والے ہیں، کل جب یہ رومیوں کے ساتھ لڑیں گے نا تو ان کے ہاتھ ان کی پیٹھوں کے پیچھے ہوں گی اور ان کو شکست ہوگی، بڑے ذلیل ہوں گے۔ یہ جملے اس آدمی نے کہہ دیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ میرے نبی یہ بات انہوں نے کہی ہے، اور جب آپ ان سے پوچھیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، میرے نبی جب تو ان سے سوال کرے گا، اور پھر کیا کہیں گے، لَيَقُولُنَّ، یہ اس وقت کہیں گے اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہمارے دوست ہیں۔ اب چنانچہ یہ ایسا ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، اللہ کے نبی نے بلا لیا، تفتیش ہوئی، پوچھا ہاں بھائی یہ جملہ کیوں کہا ہے، یہ کیوں کہہ رہے تھے یہ پیٹو ہیں، یہ کل شکست کھا جائیں گے، کل مارے جائیں گے، باندھے جائیں گے، ان کو کچھ کھانے کے سوا آتا ہی کچھ نہیں ہے، تو یہ حضور کے صحابہ کے بارے میں جملہ کیوں کہا ہے؟ تو انہوں نے وہی قرآن کی وحی کے مطابق وہی جملہ کہا ہے، اللہ کے نبی ہمارے دوست ہیں، ویسے راستے میں چلتے ہوئے گپ شپ ہو رہی تھی تو ہم نے تو مذاق کیا، ٹھیک ٹھیک تھوڑے ہی کہہ رہے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اب اللہ کی ذات نے وہاں پہ ایک جملہ کہا
جو اس بات کی وضاحت کر رہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، اس جملے کی وضاحت سورہ توبہ کا وہ جملہ کرتا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں، کیا وہ کہیں نا کہ ہم جو مذاق کر رہے تھے اب باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ کی ذات، اللہ کا قرآن اور اللہ کا رسول ہی نظر آیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو مذاق کیا تھا اللہ کی ذات کے ساتھ کیا تھا؟ نہیں، جس مذاق کی یہاں تفتیش ہو رہی ہے وہ اللہ کے ذات سے انہوں نے نہیں کیا تھا۔ وآیاتہ ہی، اللہ کے قرآن کے ساتھ تو مذاق نہیں کیا تھا، ورسولہ ہی، اللہ کے رسول کے ساتھ تو مذاق نہیں کیا تھا۔ کس کے ساتھ کیا تھا؟ نبی کے صحابہ کے ساتھ۔ اب اللہ نے کیا بتا دیا کہ جو میرے نبی کے صحابہ سے مذاق کرے گا یہ براہ راست اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق ہے، اور براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق ہے۔ اب یہاں بھی اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا یا میرے نبی کے صحابہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، بس سمجھ لے کہ یہ براہ راست اپنے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ان کے دھوکے کسی صورت میں کامیاب نہیں ہوں گے، ہم ان کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑیں گے بے قدری ہے۔ چنانچہ سورہ منافقین میں مفسرین نے ایک واقعہ پھر نقل کیا جس سے اس کی ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق میں تشریف لے گئے۔ اب جہاد سے جب واپس آ رہے تھے، اللہ نے فتح عطا کی، مال غنیمت بھی ملا، واپس تشریف لا رہے تھے، کچھ منافقین بھی ساتھ تھے، اور منافقین کا جو سرغنہ تھا عبداللہ بن ابی۔ اب قرآن پاک نے ان کی جو تکلیف ہے نا اس کا بھی ذکر کیا ہوا ہے، فی قلوب مرض میں اس کی وضاحت آئے گی، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ بیماری کیا تھی؟ حسد تھا کہ ان کو عزت کیوں مل گئی ہے، ان کو شہرت کیوں مل گئی ہے، ان کے پاس یہ کیوں ہے، نبوت ان کے خاندان میں کیسے آ گئی ہے، بنی اسماعیل میں کیسے منتقل ہو گئی۔ یہودیوں کو ضد اور تعصب بھی تو اسی بات پہ تھا۔ اب یہ حسد ہے ان کے اندر، جل رہی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بس جلتے رہیں، فزادہم اللہ مرضا، یہ ان کی صفت بیان کی۔ اب یہاں بھی کیا ہوا، عبداللہ بن ابی جو تھا یہ مدینہ طیبہ میں یثرب میں تھا، اور اس کی پوری قوم مدینے کے لوگ جتنے تھے اس کی تاج پوشی ہونی تھی، اپنا سربراہ اس کو بنا رہے تھے۔ ابھی تیاری ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ اب جب اللہ کے نبی آئے نا تو ساری دنیا کو سب کچھ بھول گیا۔ اب ان کی نظروں میں اور ان کے لیے سب کچھ اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ جہاں میرے نبی ہوں وہاں کون کسی کو پوچھتا ہے؟ اب سب کی لیڈری سب کچھ ختم۔ اب اسے بڑی تکلیف ہے کہ میں بادشاہ بن رہا تھا، میری تاج پوشی ہونی تھی، حلف برداری کی تقریب ہونی تھی، تیاریاں چل رہی تھیں، یہ آدمی آ گیا ہے، اب رکاوٹ تو نہیں بن سکتا۔ اب اس نے کیا کیا، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا اور اندر میں منافقت، کفر اسی طرح بھرا ہوا ہے، یہ منافقت تھی اس کی۔ اب یہی جلن تھی۔ اب کیا ہوا، غزوہ بنی مستلق سے جب واپس تشریف لا رہے تھے یہ بھی ساتھ تھا، عبداللہ بن ابی یہ ساتھ تھا۔ اب واپسی پر ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، کھانا کھانا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، گرمی کا موسم ہے، جب ذرا گرمی کم ہو جائے گی تو آخری وقت میں دن کو اگلا سفر شروع کر دیں گے۔ اب اس دوران میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ پانی بھرنے کے لیے قریب ایک چشمہ تھا مریسی کے مقام پر، تو وہاں پانی لینے کے لیے چلے گئے۔ اب وہاں کسی بات پر دو آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، تو تکرار ہوئی، کوئی تھوڑا سا ان کا جھگڑا ہوا، بات بڑھ گئی۔ اب ان میں سے ایک جو تھا وہ مہاجر تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، ان میں سے تھا۔ دوسرا آدمی جو تھا وہ انصار تھا، مدینہ کے رہنے والا۔ جب ان کا جھگڑا ہوا تو عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا۔ اب اس نے وہاں قومیت کی آگ بھڑکانا چاہیے، تم انصار ہو تم مہاجر ہو۔ قومیت کی بنیاد پر کسی کو لڑانا یہ منافقت کی ایک علامت اور پہچان ہے کہ یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، کیونکہ ہم اسی قوم کی، ہم عوان ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم سردار ہیں، ہم سید ہیں، یہ ہم پٹھان ہیں۔ قومیت کی بنیاد پر، یہ صوبائی اور لسانیت کی بنیاد پر یہ جتنے جھگڑے ہوتے ہیں یہ پہچان لیجئے یہ منافقت کی علامت ہے۔ منافق ایسا کیا کرتے۔ عبداللہ بن ابی کا یہ سنت اور طریقہ ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ جی انہوں نے کہا دیکھو، اپنے انصار کو بلایا، لڑائی کی کوشش کی، لڑائیں، کام کیا، وہ آگے مزید بڑھے، انتشار بڑھے، افتراق ہو، وہ تو یہی چاہتا تھا نقصان ہو۔
اب چنانچہ ان میں صلح کرا دی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, دونوں کو بٹھا کر سمجھایا, اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو, وہی پرانا قومیت کا نعرہ پھر بلند کر رہے ہو جسے میں نے ختم کیا تھا اور پاؤں کے نیچے آ کے روندا ہے, اور تم سب کو بھائی بھائی بنا دیا, بھائی بن گئے ہو, اب وہی نعرہ پھر بلند کر رہے ہو. بات آئی گئی ہوگی, ختم ہو گئی, صلح ہو گئی. لیکن یہ عبداللہ بن ابی کیا کرتا ہے, اپنے آدمیوں کے درمیان کچھ منافقین جو اس کے ساتھ تھے ان کے درمیان میں اس نے ایک بات کہی. اس نے کہا دیکھو آپ لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے, جب یہ آئے تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, اگر آپ انہیں روٹی نہ دیتے نہ کھانا نہ دیتے تو یہ یہاں بھی نہیں ٹک سکتے, یہاں سے بھاگ کے کہیں اور چلے جاتے. لیکن ان کا ایک علاج اب بھی ہمارے پاس ہے, آج بھی اگر ان کا کھانا پینا ہم اگر بند کر دیں نا تو ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, لہذا تم ہی لوگوں نے ان کو سر پہ چڑھایا اور مدینے میں ٹھکانہ دیا ہے. اور ساتھ ہی یہ بات بھی کہی, لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. قرآن پاک میں اللہ نے صاف لفظوں میں بتا دیا, کہتا ہے کہ جب میں وہاں مدینے کا سب سے عزت والا آدمی ہوں, جب میں وہاں جاؤں گا نا تو سب سے جو ذلیل آدمی ہے میں اس کو نکالوں گا وہاں سے. اب یہ سب سے ذلیل اس نے کس کو کہا, نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہا. اور ساتھ ہی کہا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا, اپنا مال خرچ نہیں کرنا, جب کھانا پینا نہیں ملے گا تو سارے حضور کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اس لیے علاج ان کا یہی ہے, میں واپس جاؤں پھر میں انتظام کرتا ہوں. یہ اپنے طور پر اس نے منصوبہ بنا لیا اور منافقین کے سامنے جملے اس نے کہہ دیے. اب وہاں اور تو کوئی نہیں تھا, ایک چھوٹا بچہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی ایک بچے تھے, اور یہ حضور سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب بھی جہاد میں ساتھ شامل ہوتے ہیں نا, کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں, کبھی پیچھے چلتے ہیں, بس دوڑتے ہیں, ساتھ ہی جا رہے ہیں, سامنے سامنے چلتے تھے. اب انہوں نے سن لیا, انہوں نے آ کر کیا کیا, اپنے چچا سے کہا, اور چچا نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر دی کہ یا رسول اللہ جھگڑے کے بعد وہ آدمی تو یہ کہہ رہا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا کہ یہ جملہ تو نے کہا ہے. اب وہ قسمیں اٹھانے لگا, اللہ کی قسم میں نے یہ جملے نہیں کہے, بچہ ہے شاید اس کو بھول گیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو بھی طلب کیا, زید بتاؤ کیا ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے کانوں سے سنا, یہ جملے اتنے کہے ہیں. اب اللہ کے نبی نے پھر اس کے پوچھا کوئی بات اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے ہو. یا رسول اللہ اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا. اللہ کے نبی پوچھا کوئی شک شبہ تو نہیں ہو گیا, کوئی مغالطہ تو نہیں لگ گیا. نہیں یا رسول اللہ, کوئی مغالطہ بھی نہیں لگا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. لیکن جب اس نے آ کے قسمیں اٹھائیں نا, اور ساتھ اس کے کچھ اور لوگوں نے کہا کہ جی سمجھدار آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, تو اس نے یہ باتیں کب کی ہوں گی, نہیں ہو سکتا جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے, اس کی بات کو مان لیتے ہیں, بچہ ہے ایسے غلطی ہو گئی ہوگی. اب ساری بات کس پہ آ گئی, بچے پر. اب وہ بچہ کہتا ہے, زید بن ارقم کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ جب میں حضور کے کبھی آگے چلتا تھا کبھی پیچھے چلتا تھا, اب ڈر کے مارے پیچھے ہی رہتا ہوں. اب مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی حضور کے سامنے کیسے جاؤں کہ میری بات جھٹلائی گئی ہے اور اس منافق کی بات کو سچا ثابت کر دیا گیا. اب اسی موقع پر یہ ہوا کہ پھر اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو ساری بات بتا دی کہ میرے نبی انہوں نے یہ بات کہی ہے, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, اسے کہہ دو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت جو ہے وہ اللہ کی ہے, عزت اللہ کے رسول کی ہے, عزت پیغمبر کے صحابہ کی ہے. اور یہ جو کہتا ہے کہ ہم کھانے کے لیے دیں گے تو اس کو کہہ دو وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کے خزانے ان کی ملکیت تو رب العالمین کی ہے. تمہیں بھی کھلانے والا رب ہے, ان کو بھی کھلانے والا رب ہے, تم کیا کر سکتے ہو. اب ساری حقیقت واضح ہو گئی, وہی نازل ہوئی, اللہ نے وہی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیا. اب کیا ہوا, اس کا کفر کھل گیا, اس کی بات بالکل سامنے آ گئی. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو, میں اب اس کی گردن اتارتا ہوں, میں اس خبیث کو قتل کرتا ہوں. اس نے جملہ کیوں کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر نہیں, اس کو قتل نہیں کرنا, یہ ہماری ضرور مصلحت ہے کہ ہم اس کو اس وقت چھوڑ دیں. کیوں؟ اگر اسے قتل کر دیا گیا تو کفار کیا کہیں گے کہ حضور اپنے ہی آدمیوں کو قتل کروا رہی ہیں, نیا ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, لہذا اس کی فی الحال ضرورت نہیں ہے, نہیں قتل کرنا ہے اس کو. یا رسول اللہ فلاں آدمی کو کہہ دیتے ہیں, محمد ابن مسلمہ کو کہتے ہیں, وہ قتل کر دے. اللہ کے نبی نے روک دیا. لیکن اللہ کے نبی ذہن میں محسوس کر رہے تھے کہ یہ چھوٹے گا نہیں, کسی کے ہاتھوں مارا جائے گا. چنانچہ کیا ہوا,
گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دے دیا یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، اب بیٹھو گے، مل کے بیٹھ کر بات کرنے کا موقع ملے گا، ایک دوسرے سے مشورے ہوں گے، یہ تمہارے ہاتھ لگے گا تم اسے نہیں چھوڑو گے، مار ہی ڈالیں گے۔ لہذا جان اس کی چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں رکے نہیں اور جلدی نکل جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے اور کہے بغیر خود ہی اٹھے، اونٹنی پہ سوار ہوئے، باقی صحابہ بھی آپ کے پیچھے سوار ہوئے، اور دن کو گرمی کے موسم میں آپ نے سفر شروع کر دیا۔ اب یہ واقعہ تو یہاں تک ہو گیا۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہوا کہ یہ جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، اب دیکھیں اللہ کیسے ان کو ذلیل کر رہی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام عبداللہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہی وہ ان کا بیٹا عبداللہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی، کہ جب ان کا والد یہ خبیث مر گیا تو ان کے مرنے کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، یا رسول اللہ میرے باپ نے وصیت کیا کہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیں، اس کے کفن کے لیے اپنا مبارک کرتا بھی دے دیں، تو آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ٹھیک ہے میں جنازہ پڑھانے کے لیے آ جاؤں گا۔ لیکن جب اللہ کے نبی اس کے جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام نے روکا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے ساتھ چمٹ گئے آپ کے ساتھ، یا رسول اللہ نہ پڑھائیں اس کا جنازہ، یہ بڑا خبیث آدمی ہے، اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے، بڑی دل آزاری کی ہے مسلمانوں کی، آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ میرے نبی ان میں سے اگر کوئی مر جائے نا تو آپ نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا بھی نہیں مانگنی۔ اور رب نے پھر اعلان بھی کر دیا ان تستغفر لهم 70 مرۃ، اگر تو ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے گا نا تب بھی میں ایسے خبیثوں کی بخشش نہیں کرتا۔ اللہ نے روک دیا ان کا جنازہ پڑھانے سے۔ تو یہ اس کا جو بیٹا تھا عبداللہ، اس کو پتہ چلا، اب اس نے کیا کیا، اس نے پہلے تو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی یا رسول اللہ اور کسی کو اجازت نہیں دیتے، صرف اس مصلحت کی وجہ سے کہ انتشار ہوگا اور باہر باتیں ہوں گی، لیکن جب میں اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو ماروں گا پھر کون سی بات ہوگی، لہذا مجھے اجازت دے دے، اس لعنتی کو میں خود قتل کرتا ہوں۔ دیکھیں صحابہ کرام کی غیرت ایمانی کہ اسلام اور دین کے لیے انہیں کوئی رشتہ جو ہے اس کا تقدس نہیں ہے، باپ کا رشتہ ہو، بھائی کا رشتہ ہو، ماں کا رشتہ ہو، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں قتل نہیں کرنا ہے، ان کو بھی روک دیا۔ لیکن اس نے ایک اور کام کیا، جب لشکر چلتے چلتے مدینہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا بارڈر پہ، وہ بالکل آخری گھاٹی پہ دروازے پہ جا کر وہاں وہ بیٹھ گیا، وہ بیٹا اس کا۔ اب جیسے باپ کی سواری آئی، اونٹ آیا، اب باپ کے اونٹ کو روک لیا، پکڑ لیا، اسے کہا نیچے اترو۔ اب باپ کو نیچے اتار دیا، اور نیچے اتار کر گھوڑا اونٹ کو بٹھا کر اس کی ٹانگوں کو رسی سے باندھ دیا۔ اب آپ ادھر ہی ٹھہریں، اب جو بھی آتا اسے کہتے آپ چلے جاؤ، اس کو نہیں جانے دینا جب تک یہ نہیں اعلان کرے گا حضور کے سامنے، اور حضور اجازت دیں گے آ کر کہ اس کو جانے دینا ہے کہ نہیں۔ اپنی زبان سے کہے گا کہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور اللہ کے نبی سب سے زیادہ عزت والے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی اجازت دیں گے تو تب جانے دوں گا، ورنہ میں اس خبیث کو میں مدینہ طیبہ میں واپس داخل بھی نہیں ہونے دیتا۔ یہ بیٹے کا کردار تھا۔ اب چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، وہ بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ جی مدینہ کے بچے بھی مجھ سے عزت والے ہیں، مدینہ کی عورتوں کی سب سے زیادہ عزت ہے، میں ان سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، میں تو عورتوں سے بچوں سے بھی ذلیل ہوں، میں کتوں خنزیروں سے ذلیل ہوں۔ ہر جملہ وہ اپنی زبان سے کہتا ہے اور تسلیم کرتا ہے، لیکن بیٹا کہتا ہے نہیں ابھی ٹھہرو، اللہ کے نبی آئیں گے، وہ مجھے کہیں گے تو تجھے اندر داخل ہونے دوں گا، ورنہ کون ہوتا ہے تو میرے نبی کو مدینہ طیبہ سے نکالنے اور روکنے والا، اور کون ہوتا ہے تو مدینہ میں داخل ہونے والا، میں تجھے داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اب چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور سارا منظر جب دیکھا نا، اب اللہ کے نبی فرمایا بھائی چھوڑو بیٹا، جانے دو اس کو۔ اب انہوں نے اجازت دی تو وہ آدمی مدینے میں داخل ہوا ہے۔ دلیل ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں یخادعون اللہ، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، اللہ وحی کے ذریعے ایک ایک بات کھول کر ایمان والوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا وہ کردار ہوتا ہے جس کی وضاحت قرآن پاک نے اتنی کھول کر کی، اور وہ کردار، وہ اصول، وہ کام، وہ کرتوت اللہ نے قرآن پاک میں ایک ایک کر کے ان کے واضح کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ
ایمان والوں کو ایسی منافقت سے، منافقین سے، ان کے شر سے آج بھی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جہاں بھی اسلام پہ ظلم ڈھایا جاتا ہے اس کے پیچھے انہی منافقین کا ہاتھ ہے۔ اسرائیل کے حمایتی کون ہیں؟ پھر جی شام میں جو کچھ مظالم ہوئے، سارے ظلم کرنے والے ڈانے والے کون ہیں؟ قرم ایجنسی میں مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے والے یہ کون ہیں؟ اور 1400 سال میں اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے اور اسلام کے سب سے بڑے غدار اور دشمن یہ کون ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی ایک ایک نشانی قرآن پاک نے کھول کر جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائیں اور اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں اور فتح نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔